قرآن مجید کی ہر صورت ہدایت، نور اور رحمت کا سرچشمہ ہے، مگر سورہ رحمان ایک ایسی صورت ہے جو دل کے دروازے پر دستک نہیں دیتی بلکہ سیدھا دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کی تلاوت سن کر نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی جھک گئے، پکار اٹھے اور ایمان لے آئے۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سورہ رحمان کی تاثیر صرف الفاظ تک محدود نہیں بلکہ روحوں کو مخاطب کرتی ہے۔ یہ صورت انسان کو اس کے رب کی بے شمار نعمتیں یاد دلاتی ہیں اور ہر نعمت پر سوال کرتی ہیں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ صورت مکی ہے اور اس کا مرکزی موضوع اللہ کی رحمت، نعمتیں، شکر اور انجام آخرت ہیں۔ سورہ رحمان کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کے عظیم نام الرحمن سے ہوتا ہے۔ یہ آغاز ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی صفت اس کی رحمت ہے۔ وہ ہمیں ڈرانے سے پہلے اپنی رحمت یاد دلاتا ہے، حساب سے پہلے احسان کرواتا ہے اور عذاب سے پہلے محبت کا پیغام دیتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت جنات کے سامنے فرمائی تو وہ ہر آیت کے جواب میں کہتے تھے، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ یہ منظر سورہ رحمان کی غیر معمولی تاثیر کا عملی ثبوت ہے۔ جنات جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہیں، وہ بھی اس صورت کی صداقت، عظمت اور نورانیت کو پہچان گئے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو دل تعصب سے پاک ہو وہ اللہ کے کلام کے سامنے جھک ہی جاتا ہے۔ سورہ رحمان قرآن کی واحد صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنات دونوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ بار بار آنے والا سوال، یہ سوال صرف پوچھا نہیں جاتا بلکہ ضمیر کو جھنجھوڑ جاتا ہے۔ یہ تکرار ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کتنی جلدی نعمتوں کو معمولی سمجھ لیتا ہے اور ناشکری کو عادت بنا لیتا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستاروں، درختوں، پانی، پھلوں اور خوشبوؤں کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ کائنات کا ہر نظام ایک مکمل توازن کے ساتھ قائم ہے اور انسان پر لازم ہے کہ وہ اس توازن کو بگاڑے نہیں بلکہ اس کا شکر گزار بنے۔ سورہ رحمان میں میزان یعنی توازن اور عدل کا تصور بار بار سامنے آتا ہے۔ یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ زندگی میں انصاف، اعتدال اور حدود کی پابندی ضروری ہے۔ جو قومیں اس توازن کو توڑتی ہیں وہ بالآخر خود تباہ ہو جاتی ہیں۔ سورہ رحمان میں جنت کی نعمتوں کا ذکر نہایت دلکش انداز میں کیا گیا ہے۔ سرسبز باغات، بہتے چشمے، ریشمی لباس، پاکیزہ ساتھی، دائمی سکون اور اللہ کی رضا، یہ سب ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے رب کی نعمتوں کو پہچان کر شکر گزار بن جاتے ہیں۔ اس صورت میں جہنم کا ذکر بھی ہے، مگر خوف پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ بچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو خبردار کرتے ہیں تاکہ وہ پلٹ آئیں، سنبھل جائیں اور ہدایت کا رستہ اختیار کر لیں۔ سورہ رحمان کی تلاوت دل کو نرم کر دیتی ہے، شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، غرور ٹوٹتا ہے، دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ رحمان کو توجہ، محبت اور سمجھ کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے دل میں امید پیدا ہو جاتی ہے۔ آج انسان نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے مگر شکر سے دور ہے۔ سورہ رحمان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی زیادہ حاصل کرنے میں نہیں بلکہ اللہ کو پہچاننے میں ہے۔ یہ صورت ہمیں غرور سے نکال کر بندگی کے مقام پر لے آتی ہے۔ سورہ رحمان واقعی وہ صورت ہے جسے سن کر جنات بھی ایمان لے آئیں۔ یہ صورت اللہ کی رحمت، نعمت اور محبت کا زندہ اعلان ہے۔
اگر ہم روزانہ سورہ رحمان کو دل لگا کر پڑھیں، اس پر غور کریں اور شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی۔ واقعی ہم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.